سرمست ہوگی. شکریہ. پریز گاڈ. ہاللیلویا. زور سے نعرہ لگائیں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. خدا ان کی تعریف ہو. بیٹھنا نہیں ہے، ایک حوالہ پڑھوں گا، اس کے بعد آپ یار یہ مائک ہلو 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 ٹھیک ہے اوکے. جن لوگوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ نکال سکتے ہیں میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب، بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا. غور سے سنیے گا، پھر کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا. غور سے سنیں گے نا؟ زور سے بولے سنیں گے؟ اوکے. لکھا ہے پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برا کیسے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا. یہ اس پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں میں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کرواتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ. اس کا کس کا بت بناؤ؟ حیوان کا. کس کا بت بناؤ؟ زور سے بولیے کس کا بت بناؤ؟ حیوان کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں، جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کروائے. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دائیں ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کروا دی. ایک ایک زور سے بولیے ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کے نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. 600 زور سے بولیے 666 ہے. تشریف رکھیے، بیٹھیے. میرے پاس 11 بجے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنے کم وقت میں جتنی زیادہ باتیں آپ سے بیان کر سکوں خدا کے کلام میں سے، خدا کے روح کی ہدایت سے، تاکہ وہ باتیں آپ کی زندگیوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں. گزارش یہ ہے، منت یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ خدا کا کلام غور سے سنیے گا. خدا کا کلام ہوسی پرانے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا بندہ ہوسی اپنی کتاب لکھتے ہوئے 4 باب کی 6 آیت میں بیان کرتا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. میرے لوگ، زور سے بولیے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے.
عدم معرفت کا مطلب ہے لیک آف نالج، علم کا نہ ہونا، علم کا، زور سے بولیے، علم کا نہ ہونا۔ اگر میرے ہاتھ میں ماچس ہو اور میں اس کو جلاؤں اور مجھے اس بات کا کسی نے نہیں بتایا کہ آگ جو ہے وہ ہاتھ کو جلا دیتی ہے، اور اگر میں اس کو آگ کو پکڑنے کی کوشش کروں تو کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ کیوں جل جائے گا؟ کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ اگر میں کسی دریا یا سمندر یا نہر یا کسی ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ پانی ہے، پانی کے اندر چھلانگ لگا دوں، مجھے تیرنا نہیں آتا، مجھے کسی نے سکھایا نہیں ہے، اور میں چھلانگ لگا دوں تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے کسی نے تیرنا سکھایا ہی نہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ علم کا نہ ہونا آپ کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ خدا کے کلام سے ناواقف ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نجات تک پہنچ جائیں۔ اگلی جو بات اسی ورس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ویری نیکسٹ جو باتیں ہیں وہ لکھی ہیں، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ خدا کے کلام پر کان نہیں دھرتے ہیں، جو لوگ خدا کا کلام سن کر اگنور کر دیتے ہیں، خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا بھی ان کو، زور سے بولیے، خدا بھی ان کو۔ ابھی بیٹی نے حوالہ پڑھا اعمال کی کتاب میں سے، اس کے پہلے باب میں سے، خداوند یسوع مسیح قبر میں سے زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، ان سے باتیں کرتے رہے اور کلام بیان کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتے رہے۔ اور پھر زیتون کے پہاڑ پر گئے اور کلام بیان کرتا ہے۔ جب ہم پہلے باب کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے، صرف دیکھ نہیں رہے تھے، کلام میں خاص طور پر یہ الفاظ قلم بند کیے گئے ہیں، غور سے دیکھ رہے تھے، تو لکھا ہے 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جس نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، یہی یسوع جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، یہی یسوع جس کی پسلی میں بھالا مارا گیا، اور یہی یسوع جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، کلام فرماتا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا، اسی طرح پھر آئے گا۔ کیسے یسوع آسمان پر گیا؟ کلام فرماتا بدلی نے چھپا لیا، بادلوں نے اس کو چھپا لیا، اور ایسے ہی آئے گا، یعنی بادلوں پر ہی وہ واپس آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن میرے عزیزوں، اس سے بیشتر کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر واپس آئیں ہمیں لینے کے لیے، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کچھ باتیں کی تھی اپنے صلیبی سفر سے پہلے۔ یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو میرے آنے کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ اگر ہم مرکز کی انجیل کو پڑھیں یا لوکا کی انجیل کو پڑھیں یا متی کی انجیل کو پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے چند باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्द बताते हैं कि खुदावंद देख कितनी खूबसूरत हैकल है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह न करे, मतलब गुमराही आएगी। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आए गुमराही आएगी। और गुमराही किस तरह की होगी? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे वो मैं ही हूं, और वो तेरे लोगों को गुमराह भी कर देंगे। और वो तेरे लोगों को, जोर से बोलिए, वो तेरे लोगों को गुमराह भी कर देंगे। वो तेरे लोगों को, जोर से बोलिए, डरिए मत, खुदा का कलाम सुनिए। अगर आप रिवाइज करेंगे तो मेरा ईमान है कि ये कलाम आपके दिल में उतरेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए, बहुत तेरे लोगों को गुमराह करेंगे। फिर लिखा है कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने से पहले ये तमाम वाक़यात होंगे। फिर लिखा है लोग तुमको मेरे नाम के सबब से तुमसे नफरत रखेंगे, तुमको अदालतों में घसीटेंगे, तुम इबादत खानों में, चर्चिस के अंदर पीटे जाओगे, यानी कि तुमको मार पड़ेगी। और फिर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले तमाम कौमों में इंजील की मुनादी होगी। हालेलुया। कलाम में होसी ने क्या कहा था? मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पहले से इस बात की पेशन गोई करते हैं कि तुम लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मैनू ते कलाम का पता ही नहीं सी, मेरे तक ते कोई खुदा दा बंदा आया ही नहीं, मैनू ते किसी ने यीशु दे बारे दस्या ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तमाम कौमों में इंजील की मुनादी होगी। हालेलुया। फिर लिखा है भाई को भाई, बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले ये भी होगा। इसका मतलब क्या है? मोहब्बत, जोर से बोलिए मोहब्बत, जोर से बोलिए मोहब्बत। भैना भी बोलन बरकत नहीं जे लैनी। किन्ने लोग ने जेड़े अज घरों सोच के आए कि असीं बरकत लैन जा रहे हैं, तो फिर बोलो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और एक बड़ी खास बात जिसको इस थोड़े से वक्त में आप लोगों से बयान करने की कोशिश करूंगा, वो लिखा है मरकुस की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत बयान करती है, पस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को उस जगह पर खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं। और आगे लिखा है पढ़ने वाला समझ ले, पढ़ने वाला, जोर से बोलिए, पढ़ने वाला समझ ले। सिर्फ इतनी सी बात, जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को उस जगह पर खड़ा हुआ देखो जहां पर उसका खड़ा होना रवा नहीं। और आगे लिखा है पढ़ने वाला समझ ले। ये बहुत बड़ी निशानी है जो खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा जमीन पर आने से पहले वकूअ पजीर होगी। जब हम इस वर्ष को, इस 14वें वर्ष का थोड़ा गहराई में मुताला करते हैं तो ये वर्ष हमें बताती है कि इसी तरह के अल्फाज खुदा के कलाम में पुराने अहदनामा में बुजुर्ग दानियल नबी ने भी अदा किए थे। आइए पढ़िए मेरे साथ एक हवाला दानियल की किताब में से, दानियल की किताब
اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز، سیم ٹو سیم یہی الفاظ خداوند یسوع مسیح نے ادا کیے جو دانیل نبی اپنی کتاب میں قلم بند کر رہے ہیں۔ اور جب جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز، اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی اس جگہ پر۔ یہاں پر جگہ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن ایک بات لکھی ہے کہ جس جگہ وہ نصب کی جائے گی وہاں پر وہ چیز نصب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ پڑھنے والا سمجھ لے۔ میں نے ابھی ایک حوالہ پڑھا مکاشفہ کی کتاب میں سے ایک حوان کے بارے میں۔ 13ویں باب میں بیان 2 حوانوں کا ذکر ہے۔ جب ہم 13ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پر 2 حیوانوں کا ذکر ہے۔ پہلا حیوان جس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر 10 سینگ ہیں اور 7 سر ہیں اور اس کے سینگوں پر 10 تاج ہیں، اور وہ حیوان کی جو شکل ہے تیندوے جیسی ہے، ڈفرنٹ اس کی ڈسکرپشن لکھی ہے کہ کس طرح کا وہ حیوان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کو ایک زخم کاری لگا اور وہ مر گیا۔ پھر ایک دوسرا حیوان نکلا، اس نے اس بات کی تعلیم دینی شروع کر دی، اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ جو حیوان تھا جس کے 10 سینگ تھے، جس کے 7 سر تھے، جس کے سینگوں پر 10 تاج تھے، جس کو زخم لگا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، وہ ہلاک نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہے۔ وہ دوسرا حیوان لوگوں کو یہ بتائے گا کہ وہ حیوان مرا نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس دوسرے حیوان کو بڑی طاقت دی گئی، اس کو بڑی پاور دی گئی۔ وہ آسمان سے آگ نازل کرواتا تھا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ دیکھو میرے میں کتنی پاور ہے، اگر میں آسمان سے آگ نازل کروا سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ حیوان زندہ ہے اور صرف یہاں تک نہیں رکے گا۔ کلام میں لکھا ہے وہ پہلے حیوان کا جس کے 10 سینگ ہیں، جس کے سینگوں پر 10 تاج ہیں، اس کا بت بنوائے گا۔ اس کا کیا بنوائے گا؟ زور سے بولیے کیا بنوائے گا؟ زور سے بولیے کیا بنوائے گا؟ بت بنوائے گا، اور اس کو اس جگہ پر نصب کرے گا جہاں پر اس کا نصب ہونا روا نہیں ہے، اور پھر لوگوں سے کہے گا اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کو قتل کروا دے گا، ان کو زور سے بولیے ان کو قتل کروا دے گا۔ اور جب ہم اس کا اور تھوڑی گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ حیوان دوسرا کون ہے، تو کلام خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ مخالف مسیح ہے، کیونکہ یسوع کا ماننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم سے کہے کہ بت کے آگے سجدہ کرو، اور جو ایسا کہتا ہے کلام یہ بیان کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے، وہ مخالف۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی دوبارہ آمد سے پہلے مخالف مسیح ظاہر ہوگا، اور وہ ہیکل میں بت نصب کروائے گا اور اس کی پرستش کروائے گا۔
اور دونوں باتیں بڑی آپس میں ملتی ہیں. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ پڑھنے والا سمجھ لے, اور مکاشفہ کی کتاب بھی لکھتی ہے حکمت کا یہ موقع ہے, جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کے نام کا عدد گن لے, اس کا عدد 666 ہے. مخالف مسیح. اب یہ مخالف مسیح کون ہے؟ ایک حوالہ پڑھیے میرے ساتھ, یوحنا کا دوسرا خط, اس کا پہلا باب پر اس کی 7ویں آیت بیان کرتی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرتے ہیں. اقرار نہیں کرتے, انکار کرتے ہیں. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. مخالف مسیح کی, اینٹی کرائسٹ کی کلام خدا میں یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرے گا. وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یسوع مجسم ہو کر نہیں آیا. وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے. وہ لوگوں کو بتائے گا کہ جس بات پر تمہارا اعتقاد ہے, جس بات پر تمہارا یقین ہے کہ یسوع کے خون سے میرے گناہ دھل گئے, وہ یہ کہے گا ساری گل جھوٹ ہے. کوئی یسوع صلیب پر نہیں مرا, کوئی یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا. یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہے, اور جو ایسی باتیں کہے گا خدا کا کلام اس کو مخالف مسیح کہتا ہے. مخالف مسیح, مسیح کا مخالف. کیوں مخالف مسیح کیوں ایسا کرے گا؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس پہلے حیوان نے اپنا سارا اختیار اس دوسرے حیوان کو دے دیا. کلام فرماتا ہے ازدہا نے, وہی پرانے سانپ نے اپنا اختیار پہلے حیوان کو دیا, اور پہلے حیوان نے اپنا اختیار اس دوسرے حیوان کو دے دیا, مخالف مسیح کو دے دیا. ابلیس کیا چاہتا تھا؟ ابلیس کی کیا خواہش تھی؟ اس کے دل میں کیا بات تھی؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آسمان سے گرا دیا گیا؟ یسایہ کی کتاب بیان کرتی ہے, اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 13ویں آیت کو پڑھیں, لکھا ہے اے صبح کے روشن ستارے. کس کو کہا گیا صبح کا روشن ستارہ؟ بولیے, زور سے بولیے, کنوں کیا گیا؟ زور سے بولیے, کس کو کہا گیا؟ اینو کہتے ہیں لیک آف نالج, اس کو کہتے ہیں عدم معرفت, جو آپ کو ہلاکت تک لے کر جائے گی. یسایہ 14ویں باب کی 13ویں آیت میں اے صبح کے روشن ستارے یسوع کو نہیں کہہ رہا, وہ ابلیس کو کہہ رہا ہے, وہ لوسیفر کو کہہ رہا ہے, وہ شیطان کو کہہ رہا ہے اے صبح کے روشن ستارے. اس کو کہتے ہیں لیک آف نالج, عدم معرفت, کلام کا علم نہ ہونا, جو آپ کو ہلاکت تک لے کر جائے گا. ذمہ دار پتہ کون ہوں گے؟ Can you imagine who will responsible for this? میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. حزقیل کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں, خدا حزقیل سے کہتا اے حزقیل, اگر کوئی گنہگار ہے, اگر کوئی گناہ میں ہے, اور تو اس کو جا کر یہ نہیں بتاتا کہ اپنے گناہ سے باز آ, تے وہ دے اپنے گناہ سے مر جائے گا, لیکن اس کے باز پرس, اس کے متعلق تفتیش میں تجھ سے کروں گا. اور اگر
تو جاتا ہے اسے کہتا ہے اگر وہ مان لے تو ٹھیک، اگر نہیں مانا تو اس کی ہلاکت آئے گی، لیکن تو بچ جائے گا۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ رہے ہیں۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب یسوع مسیح آنے والے ہوں گے تو اس وقت کی کیا نشانیاں ہوں گی، ہمیں کیسے پتا چلے گا۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے کہ مخالف مسیح ظاہر ہو، میری کلیسیا کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ مخالف مسیح سے میں نے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص مخالف مسیح ہے؟ کلام میں لکھا وہ آدمی کا عادت ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوئے گا، ان کے بڑے بڑے پر نہیں ہوں گے، وہ آپ جیسا مجھ جیسا انسان ہوگا۔ کلام بیان کرتا اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ یہ وہ بات ہے جو ابلیس کے اندر تھی، تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا بنانا، اپنے آپ کو اتم، اعلیٰ، بلند ثابت کرنا، اور اسی کی وجہ سے وہ زمین پر گرا دیا گیا۔ اور یہی بات اس مخالف مسیح کے اندر ہوگی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دانیل نبی نے 3 جگہ پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز، اجاڑنے والی مکروہ چیز، اجاڑنے والی مکروہ چیز، اور جہاں جہاں پر یہ لکھا ہے اجاڑنے والی مکروہ چیز، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے دائمی قربانی موقوف کر دی جائے گی۔ زور سے بولیے دائمی قربانی، بولیے دائمی قربانی، دائمی قربانی، دائمی قربانی موقوف کر دی جائے گی۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے، جب دانیل یہ لکھ رہا تھا اس وقت دائمی قربانی ہوئی نہیں تھی۔ اس وقت قربانیاں چڑھائی جاتی تھی بیلوں کی، بکروں کی، بچڑوں کی، اور بلکہ اس وقت ویسے بھی وہ سیری میں تھے، لیکن جو کرتے تھے وہ ان کی قربانیاں کرتی تھی۔ اور بیلوں کی، بکروں کی، بچڑوں کی قربانیاں کبھی بھی دائمی قربانیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ دائمی قربانی صرف ایک ہی ہے۔ دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ تک رہنے والی قربانی، اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ کس کی قربانی ہے؟ زور سے بولیے کس کی قربانی ہے؟ زور سے بولیے کس کی قربانی ہے؟ یسوع مسیح کی قربانی ہی دائمی قربانی ہے۔ اور ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح کے آنے سے بہت سارے سال پہلے دانیل یہ لکھ دیا تھا کہ وہ جو مخالف مسیح آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ نصب کرنے والی مکروہ چیز رکھے، وہ دائمی قربانی کو کینسل کر دے گا، موقوف کر دے گا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابلیس لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال رہا ہے۔ ابھی مخالف مسیح نہیں آیا ہے۔ کلام میں لکھا بہت سارے مخالف مسیح ہیں، لیکن وہ جو مین ہے انہیں یہ آنے، انہیں یہ اپنے چیلے بھیجے نے جڑے لوکاں نوں دس رہے نے کہ یہ ساریاں گلاں ایویں نے۔ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نجات نہیں ہے، کوئی یسوع صلیب پہ قربان نہیں ہوا۔ اس نے یہ اپنے کام کرنے شروع کر دیے۔ کیسے کر دیے؟ جو غیر اقوام ہیں انہوں کی گل اسی بات چو کریں گے، ان کو چھوڑ دو۔ مسیحیوں کو جو اپنے کون کہنا میں مسیحی ہیں، جو ہاتھ دکھائیے ذرا، مسیحی کون کون ہے؟ آپ سب مسیحی ہیں۔ مسیحیوں کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح قربان نہیں ہوا؟
कैसे किया जा सकता है? आपको किया जा सकता है? अगर मैं कहूं यीशु मसीह कुर्बान नहीं हो रहा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे? आपको बहन अगर मैं कहूं यीशु मसीह कोई कुर्बान नहीं हो रहा, सब झूठ है, मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने हमें गिरजे लेके गए, सानू खुदा दे खादमा दे नाल मिलाया, खुदा दे खादमा ने सानू दस्या कि यीशु सलीब ते कुर्बान होया। इस करके मैं तो नहीं मानागा, लेकिन मेरा बेटा मानेगा। ये जो आपके साथ बैठी है ये मानेगी। क्यों? क्यों मानेगी? भाई मेरी बात सुने, जब आपके पास ये बाइबल ही नहीं होगी जिसके अंदर लिखा है कि यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ, खुदा दे कलाम च ज़बूर दी कायद है, दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे। एक पीढ़ी आवेगी जिहड़ी अगली पीढ़ी नूं खुदा दी खबर सुनावेगी। जदों मैं मर गया ते मेरे पुत्र नूं कोई दस्सण वाला ही नहीं होएगा, उहदे कोई बाइबल ही नहीं होएगी जिंदे विच लिखिआ है यीशु सलीब ते कुर्बान होया, तो किवें मनेगा? उसका ईमान को शेयर करना बड़ा आसान बात है। पिछले दिनों मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी माजरत के साथ, एक किताब, मैं उसको बाइबल इंजील हरगिज़ नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक किताब है। अगर जो उसमें सारी बातें यही हैं, लेकिन जो मेन बात है वही गलत लिखी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अल्फाज हैं, मतलब लैंग्वेज, जुबान का है मसला, बाकी तो सब सेम ही है। मैं दबा के बात करूंगा, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पिछले दिनों एक किताब मेरे घर आई और उसमें यीशु मसीह की जगह कुछ और लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, यीशु नहीं लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था। छोटी सी किताब थी, बड़ी प्यारी सी। तो मेरा बेटा मेरे पास आया, उसने कहा पापा ये जो छोटी किताब है ना, ये मेरी किताब। आपको पता है बच्चों को छोटी चीजें पसंद होती है। उन्हें क्या पापा है मेरी किताब। मैंने जब खोला, मैंने कहा इस किताब को ऐसे ही बंद करके साइड पे रख दो, कोई इसको नहीं खोलेगा। क्यों? क्यों? जब मेरा बेटा ये पढ़ेगा कि यीशु मसीह की जगह कोई और नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसके माइंड में वो नाम छप जाएगा। जब वो नाम छप जाएगा तो जितनी बातें उस नाम के साथ जुड़ती हैं वो तमाम बातों को भी मानेगा। उस नाम का जब हम मुताला करते हैं दूसरी किताबों में, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हम दूसरी किताबों में उस नाम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो खुदा का बेटा नहीं है। क्या गैर अक़वाम मानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है? दसो जी, तुसी किसे गैर मसीह को कहो कि यीशु खुदा का बेटा मनेगा? क्यों नहीं मनेगा? क्योंकि मुखालिफे मसीह की रूह उनके अंदर काम करती है। कुरान बयान करता जो यीशु के मुजस्सम हो कराने का इनकार करते हैं वो मुखालिफे मसीह है। और जब मेरा बेटा उस नाम के साथ जुड़ी हुई बातों को मानना शुरू कर देगा, वो मसीह नहीं रहेगा। उस नाम के साथ निस्बत है कि वो दोबारा आएगा, यहाँ पर आकर शादी करेगा, अपने बच्चे पैदा करेगा। क्या यीशु मसीह के मुतालिक ऐसा लिखा है? यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है कि वो दोबारा जब बातों पर आएगा आकर शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा? लेकिन उस नाम के साथ लिखा है, वो जो उस किताब में दर्ज था उस नाम के साथ यह निस्बत है कि वो ऐसा कर। क्यों बहन मैं गलत कह रहा हूं? उस नाम के साथ निस्बत है कि वो ऐसा करेगा। उस नाम के साथ यह भी निस्बत है कि वो तो सलीब पर मरा ही नहीं, कोई और शख्स उनकी जगह पे सलीब पर मर गया, उन्होंने एनजी चुकिया गया, वो तो एनजी उठा लिया गया। कहते हैं मेरे भाई। तो जब मेरा बेटा उस नाम को पढ़ेगा, मैं यकीन से कहता हूं कि एक वक्त आएगा जो उस नाम के साथ जुड़ी हुई उन तमाम बातों को भी मानेगा।
یہ مخالف مسیح کی روح ہے، بچیے اس سے۔ یہ صرف لینگویج کی بات نہیں ہے۔ غیر اقوام جس خدا کو مانتی ہیں اس میں اور ہمارے خدا میں بہت فرق ہے۔ اس خدا میں جو نام وہ لیتے ہیں اور جو نام ہم لیتے ہیں، ان دونوں ناموں میں بہت فرق ہے۔ یہ صرف لینگویج کی بات نہیں ہے، یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس نام کو ہم خدا کے ساتھ نسبت کرتے ہیں انہیں دے کسی نے جمعے ہی نہیں، اتنے نہ کسی دا باپ نہ کسی دا بیٹا، اتنے کلو کلا ہے۔ کیا مسیح یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کلا ہے؟ تثلیث کے ماننے والے کیا اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ یوحنا 3:16 کیا کہتی ہے؟ اے بچی میں بھی پتہ ہوئے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ میرا ایمان ہے، میں تثلیث کا ماننے والا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو میری نجات کے لیے اس زمین پر بھیجا اور وہ میرے لیے اس صلیب پر مر گیا۔ یہ میرا ایمان ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کتاب ہے اس کتاب میں خدا کی جگہ وہ دوسرا نام لکھا ہوا ہے جس نام کے ساتھ یہ نسبت کی جاتی ہے کہ وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، میرا آپ مسیحیوں سے ایک کوشچن ہے، آپ لوگ یسوع کو خدا کا کیسا بیٹا مانتے ہیں؟ صفاتی بیٹا مانتے ہیں یا روحانی بیٹا مانتے ہیں؟ کیسا مانتے ہیں یا کچھ اور مانتے ہیں؟ کون آنسر کرے گا؟ جی، روحانی بیٹا مانتی ہیں، اور صفاتی بیٹا بھی۔ صفاتی وہ صفات کا مطلب ہے کہ وہ خوبیاں جو خدا کے اندر تھیں وہ یسوع کے اندر بھی تھیں۔ صفاتی بیٹا کون کہتا ہے؟ اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اور تو پھر یسوع خدا کا کیسا بیٹا ٹھہرا؟ صفاتی بیٹا ٹھہرا یا روحانی بیٹا ٹھہرا؟ ہاں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہاں، ایک حوالہ نکالیے میرے ساتھ، اور آئندہ سے اپنے آپ کو کریکٹ کیجئے گا۔ اس کو کہتے ہیں لیک آف نالج، عدم معرفت، علم کا نہ ہونا۔ آپ غیر اقوام کے سامنے جب جاتے ہیں آپ کو وہ قائل کرتے ہیں یہ کہہ کر خدا کیسے شادی کر سکتا ہے، یسوع خدا کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو سیف کرنے، غور سے سنیے گا یہ بات، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تے خدا دا صفاتی بیٹا ہے، یا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تے خدا دا روحانی بیٹا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ خدا نے شادی کی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بچے پیدا کیے؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا صفاتی بیٹا ہے، روحانی بیٹا ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں۔ لیکن بائبل اس بات کا انکار کرتی ہے۔ وہ صفاتی بیٹا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صفات نہیں ہے، وہ روحانی بیٹا بھی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ صفاتی بھی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ روحانی بھی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، غور سے سنیے گا۔ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں، پلے گھنٹ مار لینی ہے، کیونکہ بائبل ایسے کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، بائبل ایسے کہہ رہی ہے۔ یوحنا رسول یہ لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح خدا کا، زور سے بولیے، ڈریے مت،
لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اگر میں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ نسبت کرتا ہوں بیٹے ہونے کی، تو میں کیسا بیٹا ہوں؟ صفاتی، روحانی یا حقیقی؟ میں کہتا ہوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا حقیقی بیٹا ٹھہرا ہوں، اور یہی بات کلام میں خدا یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ یوحنا کا پہلا خط نکالیے میرے ساتھ، اس کا 5واں باب، اور میری بیٹی بڑے زور کے سے آ کے یہ تلاوت کرے گی اس کی 20ویں 19ویں اور 20ویں آیت کو ذرا کو زور سے بولیے گا۔ ان کو مائک دیں، ان کو مائک دیں، جلدی دیں ان کو مائک۔ یہ زور سے بولیے گا، زور سے بولیے گا، مائک کو لیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے۔ ایک ایک ورڈ کو غور سے ذرا زور دے کے پڑھیے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے، ہمیں سمجھ بخشی ہے، تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے۔ تاکہ اس کو جو حقیقی ہے، حقیقی ہے، حقیقی ہے جانے۔ ہاللیلویا، تاکہ اس کو جو حقیقی ہے۔ یسوع مسیح صرف صفاتی نہیں ہے، یسوع مسیح صرف روحانی نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے، اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات وسوسے میں رہے۔ یہی تو مخالف مسیح چاہتا ہے کہ ہم شک میں رہیں، یہی تو مخالف مسیح چاہتا ہے کہ ہم الجھے رہیں۔ سانو سمجھ ہی نہ ہے کہ یسوع مسیح خدا دا کنج دا بیٹا ہے۔ اسی ماننے دے گئے ہیں کہ یسوع خدا دا بیٹا ہے، لیکن کیسا بیٹا ہے؟ وہ خدا کا حقیقی بیٹا ہے۔ ایک آخری حوالہ میں پڑھوں گا، ویسے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک آخری حوالہ دانیال کی کتاب میں سے، دانیال کی کتاب میں سے آخری حوالہ پڑھیں گے، اس کا 7واں باب۔ اگر کسی نے نکالا تو وہ دے سکتا ہے، میرے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ 7واں باب، اس کی 24ویں اور 25ویں آیت۔ دانیال کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 24ویں، اور میں پڑھے تو میں نے نکال لیا۔ سنیے، غور سے سنیے، کلام خدا بیان کرتا ہے 24ویں آیت، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں، اور وہ 10 سینگ 10 زور سے بولیے، بالکل کلام میں ختم کر رہا ہوں، غور سے سنیے، وہ 10 سینگ 10 یہی سیم الفاظ مکاشفہ میں بھی قلم بند کیے گئے ہیں، وہ 10 سینگ 10 بادشاہ۔ اوکے، آگے لکھا ہے وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، ایک اور برپا ہوگا۔ مکاشفہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک اور ایمان نکلا، اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا، اور وہ 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا۔ 25ویں آیت غور سے سنیے، وہ کرے گا کیا؟ لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا۔ حق تعالیٰ بولے تو یہوہ پاک خدا حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا، حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، اور مقررہ اوقات اور شریعت کو، کس کو؟ زور سے بولیے، کس کو؟ زور سے بولیے، کس کو؟ شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، شریعت کو بدلنے کی۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟
पुराने आदनामा क्या कहता है मेरे यस्सु के मुतालिक, पुराने अंबिया ने क्या प्रेडिक्शंस पेशन गोइयां की हैं मेरे यस्सु के मुतालिक। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शख्स होगा। मुखालिफ मसीह यही करेगा, शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। कोई लड़का तवल्लुद नहीं हुआ, कोई बेटा बख्शा नहीं गया। फिर यसाया क्या कहता है, उसने आप हमारी बदकिरदारी अपने ऊपर ले ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमने भी उसको सताया, मारा, कूटा हुआ समझा और बिलाकर उसको ऐसे ले गए जैसे भेड़ को बाल कुतरने वाला ले जाता है और उसको सलीब पर चढ़ा दिया। वो शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, वो आपको ये बताएगा। देखें बिद्दत क्या होती है, बिद्दत और झूठ में थोड़ा सा फर्क है। झूठ ये होता है कि सारी गाली गलत है। गौर से सुनिए, ये आखिरी बात है, मैंने बाइबल बंद कर दी है। झूठ ये है कि सारी गाली गलत है। नुमान भाई झूठ क्या है, सारी गाली गलत है, झूठो झूठ चुताली। और बिद्दत क्या होती है, जब हम सच्चाई के अंदर थोड़ा सा झूठ मिला देते हैं, झूठ को हम पकड़ लेते हैं फौरन से ऐसे करके क्या झूठ है। लेकिन बिद्दत को जानने के लिए कलाम का इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिद्दत के अंदर आपको सच्चाई भी मिलेगी लेकिन उसके अंदर झूठ शामिल होगा। जो रूह खुदावंद यस्सु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इनकार करती है, वो मुखालिफे मसीह की रूह है। मेरे लोगों, मेरी कलीसिया के लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अपने लोगों को अपने बच्चों को, अपने खानदानों को ये सिखाइए कि इन बिद्दत से दूर रहें। अब बिद्दत क्या हुई है नुमान भाई, बिद्दत क्या हुई है? बाइबल सारी की सारी यही है, सब कुछ यही है, सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं। यस्सु की जगह कुछ और, खुदा की जगह कुछ और। अब होगा क्या, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे वो इस नाम को लेकर बड़े होंगे, वो यस्सु को भूल जाएंगे, वो दूसरे नाम को पकड़ेंगे। और जब दूसरे नाम को पकड़ेंगे तो गैर अक़वाम को यह मौका मिलेगा उनको कायल करने का कि वो उनको बता सकें कि वे क्या ऐ साडी किताब कहती जे ऐ ते इंज ऐ ते इंज ऐ ते इंज। इसलिए बराए मेहरबानी इस कलाम को अपने दिलों के, ये पास्टर तारक ये वर्ष बोलते होते हैं, अब सब कुछ सुनाया गया, सब प्लीज मैंने याद नहीं, अब सब कुछ सुनाया गया, ये जरा सर, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुली यही है, फर्ज कुली यही, क्योंकि खुदा हर एक काम को हर एक पोशीदा शय के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। आमीन।